خصوصی پروگرام حضرت غلام فرید چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مٹھن کوٹ کے بزرگ، ایک ایسے صوفی بزرگ، ایک ایسے صوفی شاعر کہ جن کے کلام کے حوالے سے بھی اور جن کی شخصیت کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ انہیں جانتے بھی ہیں اور ان کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ آج حضرت شاہ حسین گردیزی صاحب دامت العلوہ اور جناب مفتی عمیر صاحب اور غلام صابر یوسفی ہمارے پینل میں موجود ہیں کہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب جوابات بھی دے رہے ہیں اور کلام بھی انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے پروگرام میں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ اولیاء اکرام میں ایک جو صفت ہے وہ بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ ایک تو یہ کہ مخلوق خدا سے وہ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی خدمت بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے ہمدردی کرتے ہیں۔ دوسری اتباع شریعت کے حوالے سے ایک یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلو جو ہے بہت نمایاں ہوتا ہے ان کی شخصیات میں، کیا کہیں گے اس حوالے سے خواجہ صاحب کے؟ میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک آدمی کی تربیت جو ہے وہ کس حساب سے ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جہاں پر مشاعرے ہوں گے، جس محلے میں مشاعرے ہوں گے اس محلے میں شاعر اٹھیں گے، بالکل، اور جہاں درسگاہ ہوگی وہاں سے علماء اٹھیں گے، اور جہاں صوفیہ اکرام کی مجالس ہوں گی تو وہاں صوفیہ اکرام اٹھیں گے۔ واہ واہ واہ۔ لیکن ایک شخصیت ایسی ہو کہ وہ اس میں شاعریت بھی جمع ہو جائے، اس میں ظاہری علم بھی جمع ہو جائے اور اس میں باطنی علم بھی جمع ہو جائے، سبحان اللہ، تو وہ کتنی جامع اور مانع ہوگی۔ بے شک بے شک۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود تھیں واہ واہ، کہ شاعریت بھی تھی کہ انہوں نے اپنی سرائیکی زبان میں، ملتانی زبان میں اور پھر فارسی زبان میں، اردو زبان میں انہوں نے شعر کہے، اور شعر میں بھی گویا کہ انہوں نے جدتیں کی ہیں اور ایسی ایسی نئی چیزیں پیش کی ہیں کہ لوگ اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کا جو میدان ہے تو انہوں نے جہاں شاعری کی آبیاری کی ہے وہاں علم کی آبیاری بھی کی ہے، واہ واہ، کہ اپنی خانقاہ میں انہوں نے ایک بہت بڑا دارالعلوم قائم کر رکھا تھا، وہاں بڑے جید قسم کے علماء درس و تدریس کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور پھر تصوف کا جو نظام ہے اس کی جو تعلیم و تربیت ہے، جو سلوک جس کو کہتے ہیں، تو وہ تزکیہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ خود یہ کام کرتے تھے۔ کیا بات۔ تو ان کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے تو وہ جس کو سمجھتے تھے کہ تصوف کے لحاظ سے اس کا تزکیہ کیا جائے، اس کو سلوک کرایا جائے، تو وہ باقاعدہ ان کو سلوک کراتے تھے۔ سلسلہ چشتیہ کا بھی سلوک کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو سلوک کراتے تھے۔ اور یہ باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ان کے ملفوظات جو ہیں ان میں بڑے واضح طور پہ لکھی ہوئی ہیں اور بڑے واضح طور پہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ آدمی کے پاس ظاہری علم ہو، آدمی کے پاس باطنی علم ہو، آدمی کے پاس گفتگو کرنے کا اور بات کہنے کا ڈھنگ شاعری کے لحاظ سے موجود ہو، تو ایک صوفی جو ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ عوام کی اصلاح ہو جائے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے پیدا کرنے والے کے ساتھ اپنے دل کا رخ جو ہے نا وہ متعین کریں۔ کیا بات، سبحان۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو یہ مشن تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، چنانچہ وہ اس کام میں لگے رہے، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا نام کس طریقے سے نمایاں ہے، لوگ کس طریقے سے ان کے کلام کا سہارا لیتے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور میں انہوں نے لوگوں کے دلوں میں شریعت کو راسخ کیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہر دور میں کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خرابیاں عوام میں ہوتی ہیں اور کچھ جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کا ادراک رکھتے تھے کہ عوام میں کیا خرابیاں ہیں اور جو اوپر کے لوگ ہیں ان میں کیا خرابیاں ہیں۔ وہ عوام کی بھی اصلاح کرتے تھے اور جو اوپر کے لوگ ہیں ان کی بھی وہ اصلاح کرتے تھے، لیکن اصلاح کا ایک طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمیں دے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت اور اچھے طریقے سے، عمدہ انداز سے، اچھی گفتگو سے آپ لوگوں کو یعنی اسلام کی طرف بلائیں، کیا بات، ان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حکمت کے تحت، اسی طریقے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کرتے تھے اور ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلا ان کا عالم یہ تھا کہ ان کی محفل میں بہت سے لوگ موجود ہیں،
تو ان کو پتا تھا یہ آدمی ایک جو ہے اس میں یہ خرابی موجود ہے، لیکن وہ اس کا نام لے کے ذکر نہیں کرتے تھے کہ آپ کے اندر یہ خرابی موجود ہے، اس کو درست کر لو، یہ نہیں کہتے. کیا کہتے تھے کہ بعض لوگوں میں یہ خرابی موجود ہے، ان کو درست کر لینی چاہیے. کیا بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہی طریقہ کار تھا. بے شک. ان کا طریقہ کار جو ہے وہ محبت کا طریقہ کار ہے. تو وہ بادشاہ کو بھی سمجھاتے ہیں اور عوام کو بھی سمجھاتے ہیں، بادشاہ کو بھی اچھے طریقے سے بات پہنچاتے ہیں اور عوام کو بھی اچھے طریقے سے بات پہنچاتے ہیں. مثلا ہر دور میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بھی کچھ خرابیاں تھیں، اس لیے کہ وہ انگریزی اقتدار کا دور تھا. پھر جو پنجاب تھا اس کے اوپر سکھوں کی ایک طویل عرصہ حکمرانی رہی تھی، تو ان کا جو یہ خطہ تھا، اس حکمرانی کی وجہ سے مسلمان عوام میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھی. اسلام سے دوری، شریعت کے عمل سے دوری ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. اور یہ دوری اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے قائم نہیں ہو پاتا. تو جب یہ دوری ہو جاتی ہے تو پھر لوگ عمل سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ان کو اپنے عقیدے کا بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے یا ہمیں کیا رکھنا چاہیے. تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں لوگوں کے عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے اور لوگوں کے عمل کی بھی اصلاح کی ہے. اور یہی ایک صوفی کا مقصد ہوتا ہے کہ ان سارے لوگوں کو جمع کر کے اور پھر ان کے دلوں کو جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو وحدت الوجود کے آپ قائل نظر آتے ہیں، اور اسی کا اظہار آپ کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے. اور ظاہر جب ہم اس کے تراجم پڑھتے ہیں تو تراجم سے بھی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ خواجہ صاحب کی جو افکار و نظریات ہیں؟ ریاست بہاولپور کے نواب محمد صادق رابع سے ایک مرتبہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ زیر تھی زبر نہ بن متا پیش آمدی ہوئی، تو اپنے آپ کو نیچا رکھ، دوسروں پر سختی نہ کر، کہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تیرے ساتھ سختی نہ فرمائے. تو خواجہ صاحب کی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ ان کی شاعری ہے. میں ان کی شاعری کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں مجموعی طور پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشعراء کی آخری آیات میں شاعروں کی مذمت فرمائی ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شعراء ہیں ان کی اتباع گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کیا. بہت کم لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن میں ایمان، عمل، علم اور ذکر کثیر ایک جگہ جمع ہو جائیں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ شاعری کو دیکھیں، ان کی شاعری کا مطالعہ کریں، جو ان کے دیوان غلام فرید کے نام سے شائع بھی ہو چکا ہے، اور آپ نے الحمدللہ 7 زبانوں میں شاعری فرمائی ہے، اردو، عربی، فارسی، پوربی، سندھی، ہندی اور سرائکی زبان میں آپ کی شاعری موجود ہے. تو آپ کی شاعری کے اندر ہمیں ایمان، عمل صالح، علم اور اللہ کا ذکر کثیر، ان تمام کا اثر ہمیں براہ راست نظر آتا ہے. آپ کی شاعری کی جو بعض اہم خصوصیات ہیں ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عشق مجازی کے ذریعے سے لوگوں کو عشق حقیقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. کیا بات! آپ کسی حسین و جمیل چہرے کا، کسی نازک خاتون کا، کسی خوبصورت چہرے کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو عشق مجازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کی طرف لے جاتے ہیں. آپ کی شاعری کی دوسری اہم خصوصیت، جیسا کہ آپ نے وحدت الوجود کے حوالے سے بیان فرمایا کہ آپ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عاشق تھے. اور آپ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مرشد فخر جہان کہتم اے ارشاد، عارف ابن العربی ساڈا اے استاذ. آپ نے جگہ جگہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں اپنا استاد سمجھتا ہوں، اور میرے استاد فخر جہاں حضرت غلام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اسی بات کی تلقین کی ہے کہ میں عام طور پر جو علماء کا رویہ ہے اس کو ترک کر کے ابن عربی کو اپنا استاد بناؤں. تو وحدت الوجود کے آپ قائل ہیں، اور ایک شعر آپ کا جو سرائکی زبان میں، اس کا ایک ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں نے عشق کو ہر بازار اور ہر گلی میں جلوہ فگن دیکھ لیا ہے، ہر چیز میں اسی کے نور حضور کا جلوہ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں ایک اور خصوصی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے مرشد کی منقبتیں بہت زیادہ کہی ہیں. مرشد کی تعریف میں آپ نے بہت سارے اشعار کہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ فخر جہاں قبول کتوں سے، واقف کل اسرار تھیوں سے، مجھے میرے مرشد فخر جہاں نے
وہ علم سکھایا ہے، مجھے ایسا قبول کر لیا ہے کہ میں نے تمام تر اسرار اور رموز کو جان لیا۔ پھر آپ کا عالم یہ ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھے ایک ایسی ریت سکھائی ہے کہ جب میں نظر اٹھاتا ہوں تو اس نظر میں کوئی راز ہوتا ہے، وہ نظر بیکار نہیں ہوتی۔ واہ 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 میں ڈھولا کراں بیٹھی